السلام علیکم ویورز، آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ڈائگنوسٹک لیب، جو کہ ایک مینجمنٹ سافٹ ویئر ہے کلینکل لیبارٹری کے لیے، جس میں ہم مختلف کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. مطلب ٹیسٹ رپورٹ آپ نکال سکتے ہیں، پیشنٹ انٹری اس کا ریکارڈ ہمارے پاس اس میں موجود ہوتا ہے، اور اس کا بآسانی سے آپ ٹیسٹ نکال سکتے ہیں، ٹیسٹ رپورٹ نکال سکتے ہیں. ڈاکٹرز پیمنٹ جتنے بھی اکاؤنٹ سسٹم ہے وہ بھی اس میں بآسانی سے آپ مینیج کر سکتے ہیں. تو چلو شروع کر دیتے ہیں اس کی ڈیمو. تو یہ اس کا لاگ ان پیج ہے، اور یہاں پہ میں نے دیا ہوا ہے یہ ویب سائٹ، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپ مطلب ڈیمو کے لیے یہ سب کچھ دیا ہوا ہے میں نے. یہاں پہ آپ سمپل ایڈمن لکھ دیں، اور یہاں پہ پاسورڈ 1 2 3 4 لکھ دیں، تو آپ لاگ ان ہو جائیں گے مینجمنٹ سافٹ ویئر کی طرف. یہ ہمارے پاس سافٹ ویئر کا ڈیش بورڈ ہے. یہاں پہ جو ٹوٹل ٹیسٹ آپ نے جتنے بھی ڈال دیے وہ نمبر شو ہو جائیں گے. یہاں پہ کرنٹ منتھ جو بھی چل رہا ہے اس کا ٹوٹل اماؤنٹ جتنا آپ نے لیا ہوا ہے، جو ٹیسٹ ہے، جتنے ٹیسٹ آپ جنریٹ کریں گے اس سے آٹو یہ پیمنٹ یہاں پہ جمع ہو جاتی ہے آٹومیٹک. یہاں پہ جو ٹوٹل ایکسپینسز ہیں آپ کے، اور یہاں پہ آپ کا نیٹ انکم ہے، مطلب یہ 150 مائنس ہو جائے گا یہ 800 سے، تو یہاں پہ یہ آپ کا نیٹ انکم آ جائے گا. صحیح ہے. یہاں پہ کرنٹ ویک جو چل رہی ہے، آج تقریباً تاریخ ہمارے ساتھ 17 چل رہی ہے یا 18 ہے میرے خیال سے. تو یہاں پہ کرنٹ ویک کا آپ کو انکم دکھائی دے گا. آپ کو یہ 13 تاریخ کی آپ کو دکھائی دے گا، مطلب یہاں پہ 350 ہے، یہاں 14 پہ 450 ہے. اسی طرح یہ گراف بار میں آپ کو دکھائی دے گا. صحیح ہے. اور یہ چارٹ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے اینول انکم اینڈ ایکسپینسز، مطلب کرنٹ سال میں آپ کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ ریڈ میں دکھائی دیں گے. یہاں پہ کیٹیگریز آپ ڈال سکیں گے. یہ ابھی ہم دیکھیں گے جب ہم کریٹ کریں گے یہ کیٹیگری. اور یہ آپ کا نیٹ انکم ہے اینول، تو یہ بار چارٹ میں بھی شو ہوگا، اور یہاں پہ بھی آپ کو دکھائی دے گا کہ نیٹ انکم آپ کا اتنا ہے اور نیٹ ایکسپینسز آپ کا کرنٹ ایئر کا اتنا ہے. صحیح ہے. اب آ جاتے ہیں پیشنٹ انٹری کی طرف. صحیح ہے. یہاں پر ہمارے پاس ٹیسٹ پہلے سے موجود ہے. یہاں پہ آپ ٹیسٹ سارے دیکھ بھی سکتے ہیں، میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. صحیح ہے. یہ سارے ٹیسٹ یہاں پہ موجود ہیں. اب آ جاتے ہیں نیو پیشنٹ کی طرف. تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے نیو پیشنٹ پہ. صحیح ہے. یہاں میں کلک کر دیتا ہوں، مطلب خان، فادر نیم علی، کانٹیکٹ نمبر 03، ایڈریس 320. یہاں سے آپ وہ سارے ٹیسٹ سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ اپنا کوڈ بھی دیا ہوا ہے ہر ایک ٹیسٹ کے لیے، اور آپ بائی نیم بھی سرچ کر سکتے ہیں. مطلب میں CBC ڈال رہا ہوں. صحیح ہے. اس کے بعد دوسرا والا اسٹول روٹین، اس کے بعد 3 یورین کا. تو یہ 3 ٹیسٹ میں نے ڈال دی. یہاں پر آپ ڈاکٹر سلیکٹ کر دیں. ڈاکٹر بھی آپ سر سے اگر OPD سے آ رہا ہے تو OPD سلیکٹ کر دیں اور پھر سبمٹ کر دیں. صحیح ہے. تو یہ 3 ٹیسٹ جو ہے نا وہ اس پیشنٹ کے ساتھ چلے جائیں گے. صحیح ہے. انٹری کے یہاں پہ آ گئے. صحیح ہے. یہ پیشنٹ کا ڈیٹا ہے اور یہ اس کے ٹیسٹ سے. صحیح ہے. یہاں پہ ابھی اس کے 400 روپے آ گئے، لیکن ابھی یہ ان پیڈ ہے، مطلب یہ پیسے ابھی پیڈ نہیں ہوئے ہیں. تو اگر آپ کو پیسے پیڈ کرنے ہیں تو یہاں پہ سمپل آپ کلک کر دیں تو یہ پیسے پیڈ ہو جائیں گے. صحیح ہے. یہ گرین ہو گیا تو یہ پیسے ابھی پیڈ ہو گئے. صحیح ہے. یہ ابھی ڈیش بورڈ میں بھی آپ کو دکھائی دیں گے. سے ابھی اسے چیک کر دیں، یہاں پہ یہ اب دکھائی دے گا. یہ آج 18 تاریخ ہے، تو یہ 18 تاریخ میں ابھی 400 انکم مطلب آ گیا ہے. صحیح ہے. یہاں پر اب رپورٹنگ میں آئے. اگر آپ کے پاس یہاں پہ مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ CBC جو ہے نا وہ ملٹیپل ویلیوز ہے، مطلب اس میں
جو ویلیوز ہوتے ہیں وہ دو سے زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں یہ، اور یہ اسٹول میں بھی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ مطلب یہ والا ٹیسٹ ہے فاسٹنگ بلڈ شوگر، اس میں آپ سنگل ٹیسٹ ہے، یہاں پہ آپ ایڈ مور ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ ٹیسٹ ڈالنا چاہتے ہیں کوئی، یا باقی ٹیسٹ آپ سے رہ گئے، تو آپ یہاں سے ایڈ کر دیں، تو اس پیشنٹ کے لیے ایک اور ٹیسٹ بھی ایڈ ہو جائے گا۔ ابھی جیسا میں فاسٹنگ بلڈ شوگر ایڈ کر رہا ہوں، صحیح ہے، تو یہاں پہ فاسٹنگ بلڈ شوگر ایڈ ہو گیا، صحیح ہے۔ تو اب یہ فاسٹنگ بلڈ شوگر جو ہے نا، یہ سنگل پیرامیٹر کا ٹیسٹ ہے، تو یہاں پہ یہ ڈارک آ جائے گا، صحیح ہے۔ یہاں سے آپ مطلب میں 70 ڈال رہا ہوں، یہاں پہ میں سیو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا ٹیسٹ جو ہے نا، یہ ریزلٹ میں نے ڈال دیا۔ ابھی جب میں CBC کا ڈالوں گا تو یہ اب یہاں سے آ جاؤں گا، یہ والا جو ہے نا، یہ ایڈٹ کا بٹن جو ہے نا، وہ ملٹیپل ویلیوز کے ساتھ ٹیسٹ کے ساتھ آ جاتا ہے، مطلب جس ٹیسٹ میں ملٹی ویلیوز ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ والا بٹن آ جاتا ہے، صحیح ہے۔ اب جب میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس یہ پاپ اپ شو ہو جائے گا، جس میں وہ سارے ویلیوز آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اب جب میں ڈال دیتا ہوں یہ والا 10، صحیح ہے، یہ MCH یہ آٹو کیلکولیٹ ہو جائیں گے اس اوپر والے سے، صحیح ہے۔ ابھی میں اس کو ڈال رہا ہوں تو آپ دیکھ لیں گے، ابھی یہ 20 ڈال رہا ہوں، یہ پلیٹلیٹس 20، یہ 20، صحیح ہے۔ تو یہ آٹو کریٹ ہو گئے۔ اسی طرح یہ میں 12 ڈال رہا ہوں، اور نیوٹروفیلز یہ وغیرہ اب یہ میں مطلب ایڈٹ نہیں کر سکتا، وجہ ہے کہ یہ 100 برابر کرنے ہوں گے، صحیح ہے۔ تو میں یہ 50 ڈال رہا ہوں، اور یہ میں 10 ڈال رہا ہوں، یہ بھی 10، ابھی بھی مجھے الاؤ نہیں کرنا ہے یہ، تو اس وجہ سے یہ کتنے ہو گئے، 50 اور 10 60 اور 10 70۔ ابھی یہاں پہ میں 30 لکھوں گا تو یہ میں ایڈٹ کر سکتا ہوں، مطلب یہ 100 پورے گا، تو ابھی صحیح ہے۔ امیج اور سیلز میرے پاس مطلب نہیں ہے، میں اسٹیرک ڈال دیتا ہوں، تو یہاں پر میں نے ایڈٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ CBC ایڈٹ ہو گیا، صحیح ہے۔ اسی طرح یہ اسٹول کا بھی ہو جائے گا، اس طرح یہ بھی ہو جائے گا۔ ابھی ہمارے پاس پرنٹنگ ہے، رپورٹنگ ہے، یہاں پہ سمپل آپ پیشنٹ کا انٹری آپ یہاں سے آپ پرنٹ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ڈائریکٹ پرنٹر سلیکٹ کر دیں، تھرمل والے پرنٹ پہ آپ اسی طرح اس کو رسید بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پرنٹ ڈیٹا سے۔ اور ابھی رپورٹنگ کا جو پرنٹ ہے، یہ والے پرنٹ جو ہے نا، یہ بالکل سنگل ہیں، اگر میں اس کو پرنٹ کروں تو یہ میرے ساتھ CBC پرنٹ ہو جائے گا، اگر اس پہ پرنٹ کر دیتا ہوں تو یہ اسٹول یہ والا پرنٹ ہو جائے گا، جس طرح یہ میں پرنٹ کر دیتا ہوں تو یہ اس طرح پرنٹ نکال لے گا میرے لیے، صحیح ہے، اور ریزلٹ وغیرہ سب کچھ یہاں پہ آ جائے گا، یہ والا اسی طرح پرنٹ ریزلٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں یہ پرنٹ کرتا ہوں تو یہ اسٹول والا آئے گا، صحیح ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا، یہ کمنٹ میں اگر میں CBC کے ساتھ جو کمنٹ ڈال رہا ہوں ٹیسٹ کے ساتھ، تو یہ کمنٹ آ جائے گا، صحیح ہے۔ ابھی میں نے کمنٹ ایڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پرنٹ میں یہ کمنٹ بھی آ جائے گا CBC کے ساتھ، ابھی دیکھ لیں گے، صحیح ہے۔ یہ والا کمنٹ بھی CBC کے ساتھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دوسرے ٹیسٹ کے ساتھ بھی کمنٹ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ مطلب سنگل جب آپ ٹیسٹ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ پرنٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ یہ ٹیسٹ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے غلطی سے ٹیسٹ آ گیا تو آپ یہاں سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ والا پرنٹ جو ہے نا، اگر میں اس کو پرنٹ کر دیتا ہوں تو اس طرح میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، صحیح ہے، میں نے CBC رائٹ والے پرنٹ سے سلیکٹ کر دیا، تو اب یہاں پہ میرے ساتھ فاسٹنگ بلڈ شوگر والا ٹیسٹ بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ مطلب سنگل پیرامیٹر والا ٹیسٹ یہاں سارے یہاں پہ اس ریزلٹ کے ساتھ آ جائیں گے۔ اگر میں اسٹول روٹین والا پرنٹ کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ بھی فاسٹنگ بلڈ شوگر والا ٹیسٹ آ جائے گا آٹومیٹک، یہ دیکھو یہ بھی آ گیا۔ اگر میں یہاں سے یورین پرنٹ کر دیتا ہوں تو یورین کے ساتھ یہ والا بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ یورین کا بھی آ گیا، صحیح ہے۔ تو یہ والا الگ پرنٹ ہے، یہاں پہ یہ پرنٹ کمبائن کا، اگر میں اسپیسیفک ٹیسٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ پرنٹ کر دینا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آپ
یہ سلیکٹ کر دے. یہاں پہ اب میں فاسٹنگ بلڈ شوگر اونلی پرنٹ کرنا چاہتا ہوں, صحیح ہے, یا دوسرا اور بھی سلیکٹ کر دے تو یہ والا پرنٹ یہاں پہ آ جائے گا. مطلب اسپیسیفک ٹیسٹ اگر آپ ایک ساتھ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے پرنٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہے نا یہ مطلب کمنٹ ہے, یہ اصل میں ملٹیپل یوزرز ہے. مطلب نیچے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے, یہ صرف ریزلٹ ٹیسٹ پیشنٹ کا انٹری کر دیتا ہے اور یہ کمنٹ بھی ساتھ میں ڈال دیتا ہے اگر کوئی مسئلہ وغیرہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اوپر بندہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ جب یہاں کمنٹ دیکھتا ہے تو وہ اس کو پتہ چلتا ہے کوئی اس نے مجھے کوئی ہینڈز دیا ہوا ہے, صحیح ہے. تو یہ اس کے لیے, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ ڈائریکٹلی اس کو نیکسٹ کر سکتے ہیں. مطلب اگر دوسری انٹری کون سی ہے, تیسری انٹری کون سی ہے, یہ الگ پیشنٹ آ گیا, یہ پھر اگلی والی پرنٹ. یہاں پہ آپ پیچھے اور آگے بھی کر سکتے ہیں مطلب انٹری کو. یہاں سے آپ پیشنٹ کو سرچ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میرے پاس لاسٹ انٹری جو ہوئی ہے وہ 1991 کا ہے. اگر میں پیشنٹ آئی ڈی 1090 میں سرچ کرنا چاہتا ہوں, یہاں سے سرچ کر دوں تو یہاں پر میرے ساتھ 109 والا پیشنٹ آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے آپ بائی نیم بھی سرچ کر سکتے ہیں, بائی آئی ڈی سرچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پہ تو یہ ہو گیا ریزلٹ سب کچھ پیشنٹ کا. یہاں پہ اب اگر آپ ڈیش بورڈ میں دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ منتھلی انکم بھی دکھائی دے گا, صحیح ہے. مطلب اپریل میں ہمارے ساتھ 350 یہ والا, یہ کتنے ڈیٹ پہ, یہاں پہ آپ کو منتھلی, یہاں پہ آپ اینولی دیکھ لیں مطلب اس منتھ میں کتنا ہو گیا, اس منتھ میں کتنا ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ یہاں پہ آپ کا رپورٹنگز ہے, مطلب ڈیلی رپورٹنگ اگر آپ کلک کر دیں تو اسی طرح آپ کا ڈیلی رپورٹ آ جائے گا. مطلب اماؤنٹ 450. اچھا ایک چیز میں بول گیا ہوں, وہ ہے ڈسکاؤنٹ. یہاں پہ آپ جب ایڈٹ کو پیشنٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کو, یہاں پہ آپ ڈسکاؤنٹ بھی ڈال سکتے ہیں. مطلب اس کے 400 روپے بنتے ہیں, 450, تو میں 50 ڈسکاؤنٹ اس کے ساتھ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کا ڈسکاؤنٹ 450 روپے ڈسکاؤنٹ آ گیا. 450 سے 50 مائنس ہو کر 400 روپے اس کا آ گیا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اب ہمارے ساتھ ڈسکاؤنٹ بھی آ جائے گا, ٹھیک ہے. ابھی ڈسکاؤنٹ نہیں آئے گا یار, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ. تو یہاں پہ یہ 450 روپے اماؤنٹ جتنا ڈسکاؤنٹ ہوا ہے وہ بھی آ جائے گا. یہاں پہ ریمیننگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیشنٹ آ گیا اور ٹیسٹ آپ نے اس کے لیے کر دیا, رپورٹنگ بھی جانے کے, لیکن ابھی وہ پیمنٹ اس نے نہیں کی ہوئی اور وہ ویسے ہی رہ گیا, تو وہ ریمیننگ میں چلا جائے گا. یہاں ریمیننگ میں, تو وہ ریمیننگ میں وہ چلا جائے گا, ٹھیک ہے. یہاں سے آپ جتنا ڈیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ فرام ڈیٹ ٹو ڈیٹ, تو یہاں پہ آپ کا سب کچھ آ جائے گا, ٹھیک ہے. یہ والا ہے, وہ 50 ڈسکاؤنٹ میں نے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا, تو وہ اسی وجہ سے وہ ڈسکاؤنٹ یہاں پہ آ گیا, ٹھیک ہے, اس بندے اس کے ساتھ. تو یہ رپورٹنگ ڈیلی رپورٹنگ ہو گیا, صحیح ہے. فرام ڈیٹ ٹو ڈیٹ آپ نکال سکتے ہیں. اسی طرح آپ کی اگر آر رپورٹ اینولی رپورٹ پہ آپ دیکھ لیں تو یہاں پر آپ کے کرنٹ ایئر میں جتنے ٹوٹل پیڈ اماؤنٹ ہیں, جتنا ڈسکاؤنٹ آپ نے کیا ہوا ہے, ایکسپینسز آپ کے کتنے, اور ریمیننگز آپ میں نے سمجھا دیا تھا کہ جو ٹیسٹ آپ نے کر دیا ایک پیشنٹ کے لیے اور وہ ابھی پیڈ نہیں ہوئے ہیں, مطلب وہ ویسے ہی رہ گئے, تو وہ ریمیننگ میں آ جاتا ہے. اور یہ ٹوٹل انکم آپ کا کتنا ہے یہ. ابھی یہاں پہ جو ہے ہمارے ساتھ ایکسپینسز ہیں. ایکسپینسز کس طرح ہوتے ہیں, یہاں پہ آپ کے ایکسپینسز کیٹیگری, مطلب یہاں پہ دو میں نے ایڈ کیا ہے, سیلری اور ہوٹل کا. یہاں سے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں, نیم کمنٹ, مطلب جو بھی ڈال سکتے ہیں, اور یہ کمنٹ اینڈ کر دے تو یہ ایکسپینسز ٹائپ آ جائیں گے. اب جب آپ ایکسپینسز یہاں سے ڈالیں گے, ایڈ ایکسپینسز, جس طرح یہاں پہ یہ دو پہلے سے موجود ہے, صحیح ہے. یہاں پہ آپ سیلری سلیکٹ کر دیں, یہاں پر جتنا اماؤنٹ ہے اور کمنٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ خود بخود وہاں سے کٹ جائیں گے اس طرح ڈیلی ڈیش بورڈ میں. اب یہاں پہ میرے ساتھ دو ہے ڈیش بورڈ میں, آپ دیکھ لیں. یہ اچھا یہ والا, یعنی یہاں پہ ایک ہوٹل ایکسپینسز, یہاں پہ سیلری ایکسپینسز.
یہاں پہ صرف ہمارے ساتھ سیلری ایکسپینسز میں 60,150 روپے کٹ گئے اور ہوٹل ایکسپینسز میں ابھی زیرو ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں کٹ کر دیتا ہوں. چلو کٹ کر دیتے ہیں ہوٹل ایکسپینسز میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ہوٹل ایکسپینسز میں اب شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں ہوٹل کتنے 10,000 کمنٹ ویسے ہی چھوڑ لیں. اچھا، تو اب ڈیش بورڈ دیکھ لیں. صحیح ہے، تو یہاں پہ اب آپ کا ہو گیا ہوٹل ایکسپینسز میں 10,000 آپ کے، اور یہ میں سیلری میں آپ کے کتنے یہ آ گیا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آپ کا انکم. تو اسی طرح یہ ہمارا سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ ڈاکٹرز بھی ڈال سکتے ہیں. جتنے ڈاکٹرز آپ کے ساتھ ہیں اس کو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے، اور ایکسٹرا ڈاکٹر بھی یہاں سے ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ سسٹم کا سیٹنگز وغیرہ یہاں سے آپ لوگو ڈال سکتے ہیں، اس کا نام وغیرہ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ ریکارڈز ہیں. یہ آپ پیشنٹ کا ریکارڈز یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. پیشنٹ ریکارڈز یہاں پہ آپ کا جو جب آپ پیشنٹ ریکارڈ کلک کریں گے، جو آخری انٹری آپ نے کی ہوئی ہے تو وہ ڈائریکٹلی شو ہو جائے گی آپ کو. اگر آپ نیکسٹ والے پہ جائیں گے 1091 یہاں پر اگر آپ 1090 پہ آ جانا چاہتے ہیں تو یہ کلک کر دیں تو آپ کے ساتھ 1090 والا شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ جگہ 1089 والا. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ اسی طرف آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ پچھلے والے انٹری کی طرف جائیں گے. یہاں پہ آپ جائیں گے تو سب سے آخری لاسٹ میں جو انٹری ہو گئی وہ اس کی طرف آپ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو بہت شکریہ دیکھنے کا. اللہ حافظ.